میرے ساتھ موجود ہیں سابق ایم پی اے اور پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے باولپور سے شوکت محمود بسرا۔ 40,000 ووٹوں سے ہارا ہے میرے سے، 58,000 ووٹ ہیں اور نوٹیفیکیشن کر دیا جاتا ہے اور وہ اوپنلی کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ نے مجھے جتوایا ہے۔ یہ شخص کا ماضی ہے کہ یہ کبھی نواز شریف کے ساتھ، کبھی پرویز مشرف کے ساتھ، اور یہ رولنگ سٹون ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق ایم پی اے اور پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے باولپور سے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں الیکشن جیتا ہوں فارم 45 کے مطابق، اور ان کے مقابلے میں تھے سابق آرمی چیف کے بیٹے اعجاز الحق صاحب۔ جیت الیکشن کمیشن نے ان کے نام کی ہے۔ شوکت محمود بسرا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شوکت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ تو خوشی منا کر 8 فیب کو جیت کر کہہ رہے تھے کہ ہم جیت گئے، لیکن اچانک سر یہ ہوا کیا راتوں رات؟ یہ شوکت بسرا یا عمران خان ہی ہارا، یہ پاکستان کی سلامتی سے کھیلا گیا ہے، اور بدقسمتی سے یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں ہر طرح کا ظلم، جبر، بربریت کے باوجود پارٹی توڑ دی گئی، لیڈر جیل کے اندر ہے، کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، نشان چھین لیا گیا، انٹرنیٹ بند کر دیا، فون بند کر دیا گیا۔ لوگوں نے کہا عمران خان پاکستان ہے، 200 نشانات دے دیے، اور اتنی بھاری اکثریت میں لوگوں نے ووٹ ڈالے عمران خان کے سپاہیوں کو کہ آپ کی سوچ ہے۔ لیکن جو کچھ ہوا، اتنا بڑا کھلواڑ، اتنا بڑا فراڈ، 40,000 ووٹوں سے ہارا ہے میرے سے، 58,000 ووٹ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہے، دوسرے پہ نون لیگ والا ہے، میرے 1 لاکھ کے قریب ووٹ ہیں، اور نوٹیفیکیشن کر دیا جاتا ہے اور وہ اوپنلی کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ نے مجھے جتوایا ہے۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے حمایتی تھے، میں نے تو بہرحال ان کے گھر، ان کے دفتر جا کے انٹرویو کیا۔ مشکل وقت میں نا پتہ چل جاتا ہے، جب مشکل وقت ہے نا، پنجابی کا اوکھا ویلا آندا ہے نا، تو یار تے دوست کی پہچان ہو جاندی۔ یہ دودھ پینے والا مجنو تھا۔ اعجاز الحق صاحب اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے، وہ کہتے تھے انٹرویوز میں جب وہ اقتدار میں تھے میں ان کے ساتھ نہیں گیا، اقتدار سے جب ہٹے 8 اپریل کو ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا تو میں گیا، میں نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی، ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ میرے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تعلق ہے، وہ تو عمران خان کو صراط مستقیم کا راستے لے ڈالنا چاہتے تھے۔ اللہ الحق ہے اور سچ کا اللہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں منافق اور جھوٹا شخص جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ ضرور ایکسپوز کرتا ہے۔ اب تو عمران خان صاحب کو جیل میں ہیں، اپنے کا پرائے کا، کون میرا تھا، کون مخالف تھا، ہر چیز کا پتہ چل گیا۔ اعجاز الحق صاحب میرے انٹرویو میں کہتے ہیں، بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب منہ بولا بیٹا کہتے تھے میاں نواز شریف کو، تو وہ تو اکٹھے ہو گئے نا، ان کا پرانا یارانہ ہے۔ کرنے والوں نے اکٹھا کر دیا، کیونکہ وہ روحانی اولاد کہتا تھا ضیاء الحق۔ اور اگلا کام دیکھیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکایا عدالتوں نے اور ضیاء الحق نے۔ ستم ظریفی دیکھیں سیاست کی، وہی آصف علی زرداری ووٹ مانگتا ہے اعجاز الحق سے، اور اعجاز الحق خوش خوش جا کے ووٹ دیتا ہے آصف زرداری کو۔ یہ عمران خان نے، تو میں پھر کہہ رہا ہوں، جیل میں بیٹھ کے پورے سیاسی نظام کو ننگا کر دیا ہے۔ کون کیا ہے، کس کا کیا کردار ہے۔ سب سے پہلے جس نے ملک میں مارشل لا لگایا تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے غلط کیا تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، مارشل لا کا راستہ کھولا۔ آپ نے تو ان کو وزیر اعظم کا امیدوار بنا دیا۔ میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے بڑا ریلیونٹ کویسچن کیا ہے۔ دیکھیں، ان کے والد تھے جنہوں نے مارشل لا لگایا، انہوں نے عمر ایوب صاحب کا کیریئر، اور دیکھیں جس طرح وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ان کے جسم پہ وہ لاشیں نظر آتی تھیں آپ کو جب ان پہ تشدد ہوا، اور یہ 6 مہینے میں عمر ایوب صاحب اگر وہی اسٹیبلشمنٹ کے پیارے ہوتے یا ان کے بیٹے ہوتے، یہ چیزیں ہوتی، تو عمر ایوب صاحب پر آج یہ عمر ایوب صاحب، پرچے عمر ایوب صاحب پر، اور در بدر پھر رہے ہیں، کبھی کسی نگر، کبھی کسی نگر، بچے کدھر ہے، فیملی کدھر ہے۔ اس لیے کمپیریزن، پھر میں کہہ رہا ہوں، ان کا بیٹا ہونا یہ جرم نہیں ہے۔ تو پھر جنرل ضیاء کا بیٹا ہونا، جنرل ضیاء کے بیٹے نے تو ثابت کیا کہ وہ دودھ پینے والا مجنون ہے۔ بات تو سنے نا، اور یہ اس نے ثابت کیا کہ میرا کوئی کیریئر نہیں ہے، اور میں نے عمران خان کو دھوکہ دیا تھا۔ میں تو گیا تھا وہاں پہ دھا لگانے کے لیے، سیٹ نکالنے کے لیے۔ یہی عمر ایوب تھے پیپلز پارٹی میں، جی اے بھٹو، آصف علی زرداری، پھر یہی عمر ایوب تھے میاں نواز شریف، یہی عمر ایوب ہیں عمران خان۔ تو آپ کے پاس کون سے وفادار لوگ ہیں؟ صاحب کو دیکھتا ہوں نا، جس عمر ایوب صاحب کو میں دیکھتا ہوں، اس سے مشکل وقت پاکستان کی تاریخ میں 4 عامروں کا دور دیکھتا ہوں نا، شاید کبھی نہیں آیا ہوگا۔ اس لیے میں عمر ایوب صاحب کی جرت کو، بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ عمران خان کی طرح ڈرے نہیں، جھکے نہیں، اور وہ بھاگے نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے
رستے ہمکنار کروانے کے لیے، تعلقات بنانے کے لیے عمر ایوب کو وزیر اعظم کا امیدوار بنایا گیا؟ اسٹیبلشمنٹ میں پھر کہوں یہ ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے. خان صاحب کہتے ہیں میرے سے زیادہ فوج کی ملک کو ضرورت ہے، اور کہتے ہیں یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری. ہم یہ اسٹیبلشمنٹ کے سودے کو نہ بیچنا چاہتے ہیں، وہ چلے ہوئے کارتوس. بسرا صاحب، آپ ایک دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ سماعت کر رہے تھے الیکشن کے حوالے سے. ایک سابق فوجی تھے، انہوں نے درخواست دی تھی، پٹیشن فائل کی تھی کہ الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، الیکشن نئے سرے سے ہوں. آپ قرآن مجید اٹھا کے لے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اب سچ بولنے کا وقت ہے. سیاستدان بھی اور جو آئینی عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ سچ بولے. میں اس لیے گیا تھا کہ پاکستان کے عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ پڑا تھا. جب مجھے پتا چلا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا قاضی دھاندلی کے حوالے سے درخواست سن رہے ہیں، میں چلا گیا. میں روسٹرم پہ چلا گیا، قرآن پاک جیب سے نکالا. میں یہ میری بات سنیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں حقائق، مجھے نہیں سنا گیا. اس وقت بھی تو آپ نے زیادتی کی تھی نا قاضی صاحب کے ساتھ. جنرل فیض کے کہنے پر آپ نے ان پر ریفرنس بھیجا تھا. ویری ریلیونٹ. اور خان صاحب نے اس کی معذرت کی. انہوں نے کہا غلطی ہوئی. غلطی انسان سے ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا، میں معذرت کرتا ہوں. اسی جنرل فیض کو تو آرمی چیف بھی بنانا چاہتے تھے نا. میں پھر کہہ رہا ہوں وہ ایک الگ ایشو تھا. آپ کے سارے جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کے کتنے فارم 45 ہے، اور ان کے مطابق آپ کے کتنے ووٹس ہیں اور اعجاز الحق صاحب کے کتنے ہیں؟ میں نے ہر فورم پہ وہ میرے پاس 349 پولنگ اسٹیشن تھے میرے. شوکت بسرا پی ٹی آئی سے 96,710. نور الحسن تنویر نون لیگ، یہ واحد حلقہ ہے جہاں پر بڑا انٹرسٹنگ ہے. نور الحسن تنویر 72,300 کچھ ووٹ. یہ بگوڑا، پنڈی کا بگوڑا، امر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا 58,822 ووٹ، 40,000 ووٹوں سے میرے سے ہارا ہے. اور ایک فارم 45 میرے پر موجود ہے. اور انہوں نے اب کیا کیا ہے، تمام جعلی 45 فارم بنا کے وہ جناب نئے اپلوڈ کر دیے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ کیا الیکشن ہے؟ یہ اگر یہی الیکشن کروانا تھا تو کیا ضرورت تھی 70 ارب روپے لگا کے 14 روپے کی پینسل کے ذریعے اب رزلٹ بدل رہے ہیں لوگوں کے. جنہیں جڑے پھرتے نا جعلی، جنہوں نے جیل 'چ جانا ہے، خان صاحب نے جیل تو باہر ہونا ہے، ان سب نے جیل میں ہونا ہے کیونکہ ان عوام کا پیسہ لوٹا رہا، اب عوام کے ووٹ چوری کیے ہیں. انشاءاللہ جیل ان کا مقدر ہے. اور عمران خان، پھر میں کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم کا عہدہ خان صاحب کے لیے چھوڑا. لانگ مارچ کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ ظاہرہ پارٹی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، کوئی ایسی بات چل رہی ہے؟ ابھی اس کی وجہ کیونکہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا کہیں سے بھی. ہمیں نہ الیکشن کمیشن کہتا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، ادھر آ جاؤ، ٹریبیونل چلے جاؤ. وہ تو بتی ہے، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. اس کے لیے الٹیمیٹلی عوام کی طاقت سے ہی ہمیں حق لینا پڑے گا. ہمارے گھر توڑے گئے، ہم در بدر رہے. جب میرا بچہ یہ مجھے کہے کہ مجھے یہ بتاؤ والد صاحب، ابا جان، پاپا جی، میرا قصور کیا ہے، میں چور ہوں، میں دہشت گرد. آپ کے بیٹے نے آپ کو؟ میں اپنے بیٹے کی کہانی سناتا ہوں، میں اپنی بیوی کی کہانی سناتا ہوں. مجھے کہتی ہے کہ میرا جرم تو بتاؤ کیا ہے، مجھے کیوں لے کے در بدر پھر رہے ہو. اور کہا کیا جاتا تھا، عمران خان کو چھوڑو، تحریک انصاف کو چھوڑو، ورنہ تمہاری ماں اٹھا لی جائے گی. کس نے رابطہ کیا؟ آپ کو نہیں پتا کس نے کیا؟ سر بتا دیں. یو آر آپ کے سامنے تھا. جو عمران خان کو چھوڑ جاتا تھا، جو تحریک انصاف کو چھوڑ جاتا تھا، اس کے ساتھ خون معاف ہو جاتے تھے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں اس بات کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. نہیں، آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں گئے، آپ کو کن لوگوں نے اپروچ کی کہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں؟ نام بتائیں گے؟ آپ کو ایک بات کہوں، ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آئے تھے آپ کو کہہ رہے ہیں؟ میں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جتوایا ہے. اور جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے، منیف فاروق کا انٹرویو ریکارڈ پہ ہے، باقی بہت سارے، وہ راوی چین لکھتا ہے، وہ اسپوکس پرسن بن کے اسٹیبلشمنٹ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. عمران خان کو نہیں معافی ملے گی، تحریک انصاف کو نہیں معافی ملے گی، تو ہم پر کون کروا رہا ہے؟ اور پھر میں ابھی بھی کہتا ہوں اس کی بھی انکوائری کریں نا. آج ڈاکٹر یاسمین راشد دہشت گرد ہے، طیبہ راجہ دہشت گرد ہے، ختیجہ شاہ دہشت گرد تھی، آپ کی عالیہ حمزہ، آپ کی صنم جاوید، کس کا نام لوں، شاہ محمود قریشی صاحب، چوری پرویز لائز، کیا یہ دہشت گرد ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ اچھا، میں پھر کہاں ڈیل کریں گے؟ بالکل کریں گے. کیا ڈیل کریں گے؟ کہ آئین پاکستان جو پاکستان کا ضامن اور پاکستان کو بچا سکتا ہے، ہماری جدوجہد اسی کے لیے ہے کہ تمام ادارے اس کے مطابق جو رول دیا گیا ہے اس پر عمل کریں.